मदीनतुल इल्म है। अज़ीज़ान गिरामी, बस सुनिए, आखिरी बात है ये, और नोट कर लीजिएगा इसे। 1953 और 1954, 1953 और 54 की ये बात है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब हम भी कभी 10वें क्लास और 11वें क्लास में पढ़ते थे, साइंस साइड के स्टूडेंट थे, तो हमें भी ये फार्मूला पढ़ाया जाता था। बहुत ही मशहूर फार्मूला है उसका, स्पेस से ताल्लुक रखता है। अपने दिमाग का 7% इस्तेमाल किया था उसने। कायनात का कोई इंसान अपने दिमाग का 1% से ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो वो ऐसी बातें करना शुरू कर देगा कि बहुत से लोगों की अक्लों से बाहर चली जाएगी। उसने अपने दिमाग का 7% इस्तेमाल किया। किस मंजिल पर पहुंचा? उसने एक फॉर्मूला दिया, उसकी एक थ्योरी थी। आसान करता हूं बात को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी वो थी कि जिसमें उसने एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। उसमें जो M था उसको उसने मात्रा कहा, मैटर कहा, मास कहा, यानी जो हमारा जिस्म है, ये मास यानी एक इल्मुल अबदान से, आलम अबदान से ताल्लुक रखने वाली चीज, यानी जो बदन रखे। और उसमें जो C था उसको उसने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ये जो रोशनी है जो आपको दिखाई दे रही है, इस रोशनी की स्पीड। तो जब मादा यानी बदन वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी की स्पीड से ज़र्ब दिया जाए स्क्वायर में, 2 बार रोशनी की स्पीड को ज़र्ब दिया जाए, आपकी जबान में गुणा कर दिया जाए, है समझ में आ रही है ना बात? ज़र्ब दिया जाए, गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, और उसे फिर मादे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो ये कहता है कि जो बदन, जो मादा वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट से यानी लाइट की स्पीड से ज़र्ब उसको दिया जाए और वो उस हिसाब से सफर करे, तो वो ताकत में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, और फिर उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए साइंस कहती है जो मामूली लाइट है, जो हम टॉर्च मारते हैं, इसकी भी वेलोसिटी साइंस बयान करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 में अगर आप 8 0 8 0 8 0 जोड़ देना तो उतने मीटर पर सेकेंड वो लाइट सफर करती है। उसका दुगना अगर कर दे और उसके बाद कितना हो जाता है ये आप जाके हिसाब कीजिएगा। बहरहाल मीलों का सफर, और वो जब मादे से मिल जाए और मादा उस हिसाब से सफर करे तो वो ताकत में बदल जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने कहा कि ये थ्योरी ऐसी है कि अगर इंसान इस हिसाब से सफर करे तो यहां जमाना ठहरा रहेगा और वहां वो महीनों सालों गुजार सकता है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो इम्कान ही नहीं है कि यहां वक्त रुक ही रह जाए और वहां वो सारे काम कर दे। उस जमाने में, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है कि जिसमें हर थ्योरी के लिए प्रैक्टिकल का होना जरूरी है। थोड़ा सा वक्त आपका ले लूंगा आज, मगर ये बात बड़ी अहम है जो सुनते जाए धीरे धीरे, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हर एक के जहन में, खासतौर से मेरे नौजवानों के जहन में नक्श हो जाए बात। उस जमाने में साइंस को क्योंकि प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, बगैर प्रैक्टिकल के साइंस कोई थ्योरी अप्लाई नहीं करती। उस जमाने में उसकी इस थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा था, लिहाजा लोगों ने उसकी थ्योरी को कबूल नहीं किया। मगर उसने कहा जो मैंने बात कही है वो बिल्कुल सच है। उसका एक शागिर्द था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
یہ دونوں جرمنی کے رہنے والے تھے. جرمن کا سائنٹسٹ تھا البرٹ آئنسٹائن. سوچ رہا تھا کہ میری اس تھیوری کا پریکٹیکل دنیا میں تو ناممکن ہے. چلو جو سپر ہیومن برینز ہے, سپر ہیومن پرسنالٹیز ہے, جو ما فوق البشر ہے, جن سے پورا مذہب چلتا ہے, ان کے قصے دیکھتے ہیں, شاید کوئی نہ کوئی بات نظر آ جائے. اس نے مختلف مذاہب کی کتابوں کو الٹنا شروع کیا, مگر کسی مذہب میں اسے اس کے تھیوری کا پریکٹیکل نہیں ملا. آخر میں وہ مذہب اسلام کی طرف آیا تو اسے ایک حدیث معراج کے نام سے دکھائی دی. اس نے اسے جرمن میں ٹرانسلیٹ کروایا, پڑھنا شروع کیا. تو جب اکثریت کے علماء کو پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے پوری معراج تو بیان کی کہ حضور گئے, 18,000 عالمین کا معائنہ کیا, مگر آخری میں لکھا یہ جسمانی نہیں تھی, روحانی تھی. یعنی مادہ نہیں گیا, بدن نہیں گیا, ان کی روح گئی تھی. تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا سب کچھ ملا بھی, اور یہ تو میں بے وقوف بن گیا. ایسی معراج تو مجھے بھی بہت ہو سکتی ہے, میں بھی سو جاؤں, میری بھی روح پہنچ جائے. یہ کوئی بات ہوئی؟ انسان خواب دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, کوئی جھنجھوڑے اڑ جائے تو پھر اس کی روح اسی کے جسم میں آ جاتی ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کسی نے اس سے کہا کہ ایک گروہ اس مذہب اسلام میں اور ہے جسے شیعہ فرقہ کہتے ہیں, ان کے بھی نظریات دیکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ان کے بھی نظریات لاؤ. تو اس نے علامہ مجلسی, علامہ ہلی, ان کے نظریات جب جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے اس تک پہنچائے گئے, اس نے دیکھا کہ جسمانی معراج تھی تو وہ اچھل گیا. اس نے کہا مجھے میری تھیوری کا پریکٹیکل مل گیا. 1400 سال کی بات ہے, زیادہ پرانی بھی نہیں ہے, اور اتنی آسان سی بات. میں نے یہی تو تھیوری دی ہے کہ جب مادہ لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرتا ہے تو وہ طاقت میں بدل جاتا ہے. مگر اس کو تجسس تھا. اس نے کہا ان کا سب سے بڑا پوپ, سب سے بڑا عالم شیعوں کا کہاں بیٹھتا ہے؟ تو لوگوں نے تحقیق کر کے اسے بتایا کہ وہ ایران میں یا نجف میں. تو اس کو آیت اللہ بروجردی, آیت اللہ حسین بروجردی جو اس وقت مرجع علی قدر تھے, ان کا نام دیا گیا. اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اب تو انٹرنیٹ پہ بھی آ گئی ہے. اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو وہ ساری چیزیں مل سکتی ہے. ذرا سا ڈھونڈنا پڑے گا اس کو کافی. ڈکلیریشن نام کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا, جو پورا جرمن زبان میں تھا. اس کے مرنے کے بعد اس کو لندن کے میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا, لندن کی لائبریری میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے, ورنہ بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. $30 لاکھ پر اسے البرٹ آئنسٹائن اور الیگزینڈر فلیمنگ کے نام پر بیلز کمپنی, فورڈ کمپنی اور ٹائٹینک کمپنی کے لوگوں نے $30 لاکھ دے کر وہ ڈکلیریشن خریدا جس میں اس نے آیت اللہ بروجردی سے بات کی ہے. 40 خط اس نے آیت اللہ بروجردی کو اپنی زبان میں لکھے. آیت اللہ بروجردی نے اس کو ٹرانسلیٹ کروا کر جب اسے پڑھا تو اپنی زبان کو ٹرانسلیٹ کروا کر جرمن میں اسے خط کے جواب دیے. تو جو پہلا خط اس نے آیت اللہ, آج بھی اس کے گواہ آیت اللہ صافی گلپاگانی, اللہ ان کی عمر دراز کرے, وہ گواہ ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں ان کا شاگرد تھا. میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی. آج بھی وہ موجود ہے جو اس بات کے زندہ گواہ ہے. ان کے بڑے بھائی بھی اس بات کے گواہ تھے, دونوں آیت اللہ حسین بروجردی کے شاگرد تھے. جب اس نے پہلا خط البرٹ آئنسٹائن نے بھیجا ہے آیت اللہ حسین بروجردی کو, تو انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ جس تھیوری پر تجھے بہت ناز ہے اسے تو میرا مولا علی نہج البلاغہ میں بہت پہلے بیان کر چکا ہے. اس نے دوسرا خط بھیجا کہ یہ علی کون ہے؟ کہا یہ ہمارے پہلے امام ہے, ہمارے آقا ہے, ہمارے مولا ہے. کہا آپ وہ نہج البلاغہ کا سرمن خطبہ مجھے جرمن میں بھیجے, میں اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں.
40 خط تبادلے ہوئے، بھیجے گئے ادھر سے ادھر، اور آیت اللہ حسین بروجردی نے کائنات کی خلقت پر، فلسفہ معراج پر، نہج البلاغہ کے خطبوں کو جرمن میں ٹرانسلیٹ کروا کر البرٹ آئنسٹائن کو بھیجے۔ جب سارے خط اس نے پڑھ لیے تو اس نے ڈکلیریشن میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھا جسے لوگوں نے بعد میں چھپانے کی کوشش کی کہ آئی ہیو thoroughly read نہج البلاغہ and at last I have came to the conclusion that نہج البلاغہ is the divine book and Ali is the strength of God۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری نہج البلاغہ پڑھی، آخر میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہج البلاغہ ایک مقدس کتاب ہے اور علی اللہ کی طاقت کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، علی اللہ کی طاقت کا نام ہے۔ بس دوستو میں نے تمام کر دیا۔ آپ نے دیکھا اپنے خطوط میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو خط اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، جہاں جہاں بھی اس نے بروجردی، آیت اللہ بروجردی کا نام لکھا ہے۔ اتنا بڑا سائنٹسٹ، اتنا بڑا دانشور جو کسی کو اپنے سامنے نہیں لاتا ہے، اس نے جہاں جہاں بھی بروجردی کا ذکر کیا لکھا تھا گریٹ بروجردی، دا گرینڈ آیت اللہ بروجردی، دا گریٹ بروجردی۔ پتا چلا اتنے بڑے سائنٹسٹ کو شیعہ بنا دینا ایسے مرجع کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہے مرجعیت کی طاقت کہ اس نے ڈکلیریشن میں آخری اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں علی اور علی کی 11 اولادوں پر ایمان لاتا ہوں، اور میں شیعہ، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔